بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو پیاری دعا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، جو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھلائی ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر جگہ لوگوں نے اپنی طرف سے کلمات جو ہیں وہ بڑھائے ہوئے ہیں، اس دعا میں اپنی طرف سے اضافہ کیا ہوا ہے، من گھڑت اور خود ساختہ اضافہ کیا ہوا ہے، تو اس طرح شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ وظائف وہ کریں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ ویسے آپ نے جو دعا مانگنی ہو اپنے طور پر مانگیں، جو چاہیں مانگیں، لیکن جو وظائف اور دعائیں قرآن اور احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، ان میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، نہ بڑھائیں اور نہ گھٹائیں۔ تو فرض نماز کے بعد جو وظیفہ کیا جاتا ہے، اللہم انت السلام، یہ دعا جو ہے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس میں جو لوگوں نے اضافہ کیا ہے، بعض لوگ اس میں ربنا وتعالیت کا اضافہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بعض حضرات جو ہیں اس کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اور بعض جگہ یہ اضافہ بھی سننے میں آتا ہے، وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فرض نماز کے بعد مذکورہ دعا سے متعلق جو مسنون کلمات احادیث سے ثابت ہیں اور مشہور ہیں، وہ یہ ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، کہ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بہت بابرکت ہے، اے بڑی شان اور عزت والے۔ تو احباب ذوالفقار، یہ وظیفہ ہے، یہ دعا ہے، یہ کلمات ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے اور یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اور ان الفاظ کے علاوہ جتنے بھی اضافی الفاظ اور کلمات جو میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں، وہ سب خود ساختہ اور بے اصل ہیں۔ اس لیے فرض نماز کے بعد مذکورہ دعا پڑھتے وقت ان اضافی الفاظ و کلمات سے اجتناب کرتے ہوئے صرف انہی الفاظ کا اہتمام کرنا چاہیے جو کہ احادیث سے ثابت ہیں، اور وہ کلمات، وہ وظیفہ اور وہ دعا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ ابی داؤد شریف میں بھی موجود ہیں کلمات، اور صحیح مسلم شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو آخر میں اپنے احباب اور ناظرین کو دوبارہ یہی دعوت دینا چاہوں گا کہ من گھڑت اور خود ساختہ وظائف، دعائیں، کلمات جو بھی ہیں ان کو چھوڑ دیں، قرآن و سنت کا دامن تھام لیں، قرآن و سنت کے مطابق اعمال کریں، وظائف کریں، تاکہ ہم سب دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کی کامیابی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔